رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، آج ہم نے مرزا اسداللہ خان غالب کی جو پہلی غزل شروع کی تھی اور اس کے 3 اشعار پڑھ لیے تھے۔ آج ہم چوتھے شعر سے اس کی تشریح شروع کریں گے۔ لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگے گلستاں ہونا۔ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اس خوشی کو، داغے تمنا آرزو جو پوری نہیں ہو سکی، تو اور اس کا افسوس لیے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ نشاط خوشی کو، شادمانی کو، مسرت کو، تو ہو اور آپ بسد رنگے گلستاں ہونا، کہ تم ہو اور تمہارے ہونے کی، یعنی کہ باغ کی طرح ہر لحاظ سے تم شاداب رہو، خوشی محسوس کرو۔ مطلب ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی تمہاری ملاقات سے محرومی کا داغ سینے میں لیے ہوئے ہی خاک میں مل گئے، یعنی ہم جی بھر کے خوش ہونا چاہتے تھے اور ہماری خوشی تم سے ملاقات میں مضمر تھی، ہمیں وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکی جو تمہاری قربت سے ہمیں مل سکتی تھی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ آرزوؤں اور خواہشات کا نام ہے، اور دل میں انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش پنپتی ہی رہتی ہے۔ یہ زندگی جب تک ہے اس وقت تک انسان کوئی نہ کوئی آرزو، کوئی نہ کوئی خواہش کرتا ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہے نا کہ شاید کوئی خواہش روتی رہتی ہے، میرے اندر بارش ہوتی رہتی ہے، یا آپ اس میں وہ شعر ایڈ کر سکتے ہو کہ دل کی دل میں رہی، بات نہ ہونے پائی، ایک بھی ان سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ اب اس میں اس شعر میں 2 طرح کے لوگوں کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو غالب کے اس شعر کے مطابق تمناؤں کی دھول پھانکتے ہوئے اس عمر جو آپ کی لطیف ہے اسے گزار دیتے ہیں، اور ان کی خواہشات ان کے دل میں ہی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اور دوسرا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنی ان خواہشات کی تکمیل کو، اس کی کوشش تو جاری رکھتے ہیں، مگر ان کے لیے حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہونے پاتے، اور وہ ناکامیوں میں گزر بسر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ناکامیاں ان کے دل پر محرومیوں کے داغ لگاتی رہتی ہیں، اور پھر وہ دوبارہ وہ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے تو خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں انہیں کامیابی ملتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں، ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو اپنے دل میں خواہشات کو لیے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کا اگلا شعر دیکھیے۔ عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، دل کے پارے کی، دل کی خوشی جو ہے وہ کس میں ہے؟ زخم تمنا کھانا، اور لذت ریش جگر غرقے نمکداں ہونا۔ اب پارائے دل یعنی دل کا جو ٹکڑا ہے اس کی کیا خواہش ہے کہ وہ اس کی آرزویں پوری نہ ہوں، اور جو جگر ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس کی لذت کس میں ہے؟ اس کے زخموں کی لذت اس میں ہے کہ انہیں ان پر مزید نمک چھڑک دیا جائے، یعنی اس کی تکلیف کو بڑھا دیا جائے، مزید اس میں اضافہ ہو جائے۔ یعنی ان کے نزدیک دل کے ٹکڑے کی خوشی یہ ہے کہ وہ آرزو سے زخم زخم ہوتا رہے، اور جگر کو لذت اسی طرح ملتی ہے کہ اس کے زخموں پر زیادہ سے زیادہ نمک چھڑکا جائے، یعنی وہ تکلیف کی شدت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ انتہائی سطحوں کو عبور کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جتنا جو ہے وہ محبت کی دنیا میں انسان کو تکلیف ملے، اس کی محبت میں اتنی ہی پختگی آتی ہے۔ وہ ناکامیوں محرومیوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ناسازگار حالات سے بھی سمجھوتا نہیں کرتے،
وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ ہار نہیں مانتے، وہ جو ہے وہ رونا نہیں روتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ غالب جو ہیں کہتے ہیں کہ محبت کرنے والوں کے لیے زخم کھانا تو راحت و آرام کا سبب ہوتا ہے۔ ان کا جو ہے وہ جس طرح سونا جو ہے وہ بھٹی میں گرم ہونے سے کندن بنتا ہے، اسی طرح ان کی محبت جو ہے اس کو جتنی زیادہ اذیت اور تکلیف ملتی ہے اس میں اس قدر پاکیزگی اور پختگی آتی چلی جاتی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بلند ارادے رکھنے والے جو مستقل مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ تکلیفوں سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ نتائج کی پرواہ بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے راستے میں آنے والی تمام مشکلات و مصائب کو بڑی خوشی سے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، اور ان کٹھن مرحلوں سے گزرتے ہوئے بھی ان کے حوصلے جواں رہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ وہ شعر ہے نا، وہ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہو کہ چلے جاتے ہیں ہنستے کھیلتے، چلے جاتے ہیں ہنستے کھیلتے موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ چلے جاتے ہیں ہنستے کھیلتے موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ اگلا شعر، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ کتنا خوبصورت شعر ہے، اس میں کتنا زیادہ جو ہے وہ شاعر نے ایک افسوس، کہتے ہیں کف افسوس ملتا رہ گیا، اسی طرح جو ہے وہ شاعر ایک اس کی فیلنگز، اس کے جذبات، اس کے احساسات کو بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے چارہ گر کو دیکھیں، میرے جو محبوب ہے اس کی بات کو دیکھیں اور سمجھیں کہ میرے دوست نے مجھے قتل کرنے کے بعد ظلم و ستم سے توبہ کر لی، یعنی مجھے میری آخری انتہائی منزل تک پہنچانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ اس نے جو کیا غلط کیا، اور پھر وہ اپنے اس عمل سے توبہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کہنے اس توبہ کے بھی، کہ اس کو پچھتاوے کا احساس اس وقت تک جاگا جب میں ساری زندگی اپنی محبوب شخصیت کی ایک مہربان نظر کے لیے تڑپتا رہا، لیکن اس نے مجھ پر رحم نہیں کیا، بلکہ اس نے ظلم کیا اور محبت کی بجائے مجھے نفرت دی، اور قربت کی بجائے مجھے جدائی کی آگ میں دھکیل دیا۔ یوں یہ تعلق وبال جاں بن گیا، اور آزمائشوں کی ایسی کون سی قیامت تھی جو مجھ پر نہ گزری ہو۔ خواجہ میر درد، اس میں آپ اس شعر کو ایڈ کر سکتے ہیں، تیری کج ادائی سے ہار کر، تیری کج ادائی سے ہار کر شب انتظار چلی گئی، میرے ضبط حال سے روٹھ کر میرے غم گسار چلے گئے۔ یا آپ اس میں وہ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہو، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ آخری شعر دیکھیے اس کا، حیف جو ہے یہ فیلنگز کو، آپ کے ایکسپریشنز کو، آپ کے محسوسات کو شو کرتا ہے۔ افسوس کے لیے یہ جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ افسوس ہے مجھے، حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب۔ چار گرا سے کیا مراد ہے؟ بالکل تھوڑا سا کپڑا۔ کون سا کپڑا ہے وہ؟ جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گرے باں ہونا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس چار گرا کپڑے کی، اس تھوڑے سے معمولی سے کپڑے کی جس کو عاشق کے گرے باں کو بنانے کے لیے درزی استعمال کرتا ہے۔ کیوں اسے افسوس ہے؟ کس وجہ سے اسے افسوس ہے؟ وہ اس لیے افسوس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب بھی اس پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور وہ بے چینی میں اپنے گریباں کو چاک چاک کر ڈالتا ہے، اور جو ہے وہ
اپنی اس سرمستی میں اور اپنی اس دیوانگی میں، اپنی اس وحشت میں جو اس کے سر میں سما جاتی ہے، وہ ایسے کام کر گزرتا ہے جس کی کسی ہوش مند آدمی سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ اس کا سینہ اتنا بے قرار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی قمیض کو چاک چاک کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کپڑے کو بار بار رفو کیا جاتا ہے اور وہ بار بار اس کو چاک کر ڈالتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس چار گرا کپڑے سے زیادہ بدقسمت کپڑا کون سا ہو سکتا ہے جو کسی عاشق کے گریباں کے طور پر استعمال ہو، کیونکہ اس کی دیوانگی کے ہاتھوں وہ بار بار ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہتا ہے، اور اس کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، جو اس سے محبت کرنے والے ہیں، وہ بار بار اس کو سیتے ہیں اور وہ بار بار ان کو پھاڑتا ہے۔ تو اس میں شعر کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھیے کہ وہ یہ سوچنے پر آمادہ کرتا ہے کہ اگر عاشق کا گریباں بدقسمت کپڑا ہے تو آخر خوش قسمت کپڑا کون سا ہوا؟ یہ خوش نصیب کپڑا ہے کہ کسی محبوب شخصیت کا لباس جس کی قسمت قابل رشک ہوتی ہے، اسے پہنا جائے تو اس کی خوشنمائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خوبصورت جسم پارس پتھر جیسا ہوتا ہے جسے چھو کر دھات بھی سونا بن جاتی ہے۔ دیکھیں، محبوب اور عاشق کا تعلق ایسا ہے کہ عاشق کو اپنے سے جو اس نے خود پہن رکھا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اس پر مجھے افسوس ہے کہ وہ کپڑا اس کی قسمت کہ وہ میرے جو ہے وہ استعمال میں آیا، وہ میرا پہناوا بنا اور میں نے اس کی قدر نہ کی اور اسے بار بار جو ہے وہ چاک چاک کیا۔ اور ایک وہ بھی کپڑا ہے جس کو میرے محبوب نے پہنا، جو اس سے اس کا لباس بنا اور جس میں اس کی لمس کی خوشبو جو ہے وہ رچ بس گئی، تو وہ کپڑا کتنا خوش قسمت ہوا۔ ایک عاشق جو ہوتا ہے اسے اپنے محبوب سے متعلق ہر چیز جو ہے وہ اس میں ایک خوش نمائی، اس میں ایک پاکیزگی اور اس میں ایک خوش قسمتی کا احساس اسے ہوتا رہتا ہے۔ اس میں آپ یہ والا شعر ایڈ کر سکتے ہو: اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گرے باں کے چاک میں۔ وہ کہتا ہے کہ اتنا وہ پھٹ جائے گا کہ دامن اور گرے باں کا جو لباس ہے وہ ایک ہی ہو جائے گا، مطلب ان کو پھاڑ کر اکٹھا اس کو ایک ہی حالت میں لے آیا جائے گا۔ یا اس میں آپ وہ شعر بھی شامل کر سکتی ہیں: ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ یعنی اس کے جو دوست تھے وہ اس کو سیتے رہے اور میں اس کو پھاڑتا رہا، میں اس کو جو ہے وہ چاک چاک کرتا رہا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے غالب کی آج یہ غزل مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اگلی غزل کو دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔